بعد ایک نہایت حسین و جمیل لڑکی پیدا ہوئی۔ ماں کی ممتا نے یہ گوارا نہ کیا کہ اس چاند جیسی بچی کو زندہ درگور کر دے، مگر ادھر شوہر کی ناراضگی کا بھی ڈر تھا۔ لڑکی کی ماں چہکنم اور کشمکش میں پڑ گئی۔ آخر اس نے ایک روز یہ فیصلہ کر لیا کہ کچھ بھی ہو اس بچی کو زندہ درگور نہیں کروں گی اور شوہر کے آنے سے پہلے اس بچی کو چھپا دوں گی اور یہ کہہ دوں گی کہ بچی پیدا ہوئی تھی اس لیے اس کو زندہ زمین میں دفنا دیا گیا۔ 7-8 سال کے بعد شوہر اچانک آ گیا، دیکھا کہ اس کے آنگن میں ایک حسین و جمیل لڑکی کھیل رہی ہے۔ بیوی کو اتنا موقع نہ ملا کہ اس بچی کو چھپا سکے۔ شوہر نے پوچھا یہ لڑکی کس کی ہے؟ بیوی نے جواب دیا یہ لڑکی پڑوسن کی ہے، کھیلنے کے لیے آئی ہے۔ شوہر نے کہا وہ ماں باپ کس قدر خوش نصیب ہیں جن کے گھر یہ چاند جیسی بچی پیدا ہوئی ہے اور کس قدر میٹھی میٹھی باتیں کرتی ہے۔ جی چاہتا ہے کہ دن بھر اس کی صورت کو دیکھتا رہے اور باتیں کرتا رہے۔ بیوی نے جب دیکھا کہ شوہر کے دل میں اس لڑکی کی محبت سما گئی ہے تو بیوی نے ہمت کر کے کہا یہ چاند جیسی بیٹی آپ ہی کی بیٹی ہے۔ سنگ دل باپ کا اتنا سننا تھا کہ اس کی محبت دشمنی میں اور شفقت عداوت میں تبدیل ہو گئی۔ آنکھوں میں خون اتر آیا اور فوراً ہی قسم کھا لیا کہ آج کے دن کا سورج غروب ہونے سے پہلے اس لڑکی کی زندگی کا سورج غروب کر دوں گا۔ چنانچہ فوراً ہی کدال اپنے کندھے پر رکھ کر اپنی بیٹی اپنی لخت جگر کا ہاتھ پکڑ کر دور جنگل میں جا کر گڈھا کھودنا شروع کر دیا۔ گڈھا کھودتے وقت بے رحم باپ کے کپڑا پر، بے رحم باپ کے کرتا پر وہ جو گردہ لگ جاتی تھی معصوم بچی اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے صاف کرتی۔ اس بچی کو کیا پتا تھا یہ باپ میرے لیے موت کا کنواں کھود رہا ہے۔ بچی سوال کرتی ہے ابو جان آپ اتنا محنت کیوں کرتے ہیں؟ بے رحم باپ کہتا ہے کہ میں تجھ کو اس میں دفن کروں گا۔ معصوم جمیلہ باپ کی داڑھی سے گردہ جھاڑتی جاتی اور رو رو کر اپنے باپ سے زندگی کا بھیک مانگتی ہے۔ کہتی ہے ابو جان مجھے دفن نہ کریے، میں بھیک مانگ کر کے مزدوری کر کے اپنا پیٹ بھر لوں گی مگر آپ سے کھانا نہ مانگوں گی۔ اے ابو جان میں زندگی بھر کنواری رہوں گی مگر میں آپ کو کسی کا داماد نہ بناؤں گی۔ اے ابو جان مجھے دفن کرنے سے باز آ جائیے، مگر اس بے رحم باپ کے دل پر اس معصوم بچی کا میٹھی میٹھی باتوں کا کچھ اثر نہ ہوا۔ آخر کار اس بے رحم باپ نے اپنی بیٹی کو گڈھے میں ڈھکیل کر اوپر سے مٹی بھر دیا۔ آج کے دن کا سورج غروب ہونے سے پہلے اس لڑکی کی زندگی کا سورج غروب ہو گیا۔ سامعین کرام ایسے لوگ درندے لوگ ہوا کرتے تھے اور اس کو بہت معمولی سمجھتے تھے۔ ایسے ماحول میں اچانک رحمت خداوندی جوش میں آئی اور عرب کے تپتے ہوئے صحرا میں اس نبی امی کا ظہور ہوا جو سارے جہاں کا درد اپنے دل میں لیے ہوئے تھا۔ خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم، امیر کا صحیح اور حقیقی مصداق تھا۔ اس ذات مقدس نے تمام ظلم و ستم کے خلاف علم بغاوت بلند کیا اور تڑپتی ہوئی پوری انسانیت کی مسیحائی کی۔ ضروری تھا کہ اس بابرکت ہستی کو اسے سینے سے لگایا جاتا، اسے پلکوں پر بیٹھایا جاتا، مگر وہ ذات جو لوگوں کی ہدایت کے لیے تڑپتی رہی ہو، جو لوگوں کی بھلائی کے لیے اپنی وجود کو گھلاتی رہی ہو، لوگ اس کے ساتھ اور اس کے حمایتوں کے ساتھ ظلم جوڑ کے وہ پہاڑ توڑتے رہے کہ جن کا ذکر کرنے سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر! ظلم کی انتہا
اور وہی کعبہ جو تمام مخلوقات کے لیے، تمام پرندوں کے لیے، تمام جانوروں کے لیے امن کی جگہ اور سلامتی کی جگہ ہے۔ جب کبھی خدا کا سب سے زیادہ پاک اور پیارا بندہ خدا کے سامنے سجدہ کرتا ہے تو گردن میں کپڑا ڈال کر کھینچا جاتا۔ یہ ظلم صرف آپ کی ذات کے ساتھ خاص نہیں تھا، بلکہ آپ کے ساتھیوں کو بھی مختلف طریقہ سے طرح طرح سے ستایا جاتا۔ مکہ کی وہ تندور کی طرح تپنے والی زمین حضرت بلال کی بچھونا بنائی جاتی تھی۔ کبھی ان لوگوں کو چٹائی میں لپیٹ کر ناک میں دھواں دیا جاتا تھا، کبھی گردنیں مروڑ دی جاتی تھیں۔ ان سب کے باوجود ان کی زبان سے یہی کلمات نکلتے تھے کہ جو جان مانگو تو جان دیں گے، مال مانگو تو مال دیں گے، مگر ہم سے یہ نہ ہو سکے گا کہ ہم نبی کا جاہو جلال دیں۔ وہ کمبخت ابو جہل، تیرا وہ ظلم ہمیشہ یاد رہے گا، کبھی بھلایا نہیں جا سکتا۔ نہ آسمان تجھے معاف کر سکتا ہے اور نہ زمین تجھے چھوڑ سکتی ہے اور نہ تاریخ تجھے بخش سکتی ہے۔ سامعین کرام، حضرت سمیہ جب اسلام پر قائم ہوئی، حضرت سمیہ نے جب لا الہ الا اللہ کہا، لوگ اس طرح تکلیفوں کا، مصیبتوں کا پہاڑ ڈھا رہے تھے کہ ایک مرتبہ ابو جہل راستے سے گزرتا ہے اور کہتا ہے کہ اے سمیہ تو اسلام کو چھوڑ دے، اسلام سے باز آ جا، ورنہ تو سمجھ لے کہ تیرے ساتھ کیا انجام ہونے والا ہے۔ حضرت سمیہ تکلیف کو برداشت کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ جو تو چاہے میرے ساتھ کر لے، مگر میرے دل سے ایمان نہیں نکل سکتا۔ بار بار جواب دیتی ہیں۔ ابو جہل کے نہ جانے اس کے کھوپڑی پر کون سا شیطان سوار ہوتا ہے، کون سا بھوت سوار ہوتا ہے کہ اپنے نیزوں کو اٹھایا اور حضرت سمیہ کے پیٹ کے نیچے اپنا نیزہ مار دیا تھا۔ حضرت سمیہ کی زبان سے چیخ نکل گئی، زمین پر گر جاتی ہیں اور شہید ہو جاتی ہیں۔ یہ اسلام کی سب سے پہلی شہید عورت ہیں۔ ان کمبختوں نے 3 برس تک برابر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کے ساتھیوں کا مقاطعہ کر رکھا تھا، بائیکاٹ کر رکھا تھا۔ کوشش یہ کی گئی تھی کہ کسی لمحہ پانی کا ایک گھونٹ، کھانے کا ایک لقمہ بھی نہ پہنچے جائے۔ ایمان والوں کے معصوم بچے روتے رہے، چیختے رہے، مگر ان کا دل ایک لمحہ کے لیے ناپسیستا تھا۔ یہ داستان ہے ان مظلوم و مکروب اور اہل ایمان کی جو ظلم پر ظلم سہتے رہے۔ سامعین کرام، اگر آپ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، آپ کو بھی روکنے کے لیے لوگ آئیں گے۔ لہذا ہر طرح کی پریشانی، مصیبتیں آئیں گی، ہمیں گھبرانا چاہیے، گھبرانا نہیں چاہیے۔ اگر مومن ہیں آزمائش آئیں گی، نکھر جائیں گے۔ اگر منافق ہیں آزمائش پریشانی آئیں گی اور آپ بکھر جائیں گے۔ آپ راہ حق پر ہیں، آپ قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارتے ہیں تو راستے میں آپ کی زندگی میں تکلیفیں پریشانی آتی رہیں گی۔ ہم اس کو صبر کریں، وہاں صبر کریں اور اللہ پر بھروسہ کریں۔ ہم اپنی زندگی کو اسلامی ڈھانچے میں ڈھالنے کی کوشش کریں، اسی میں کامیابی ہے۔ آئیے آخر میں دعا کرتا ہوں، رب قدیر ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم سب لوگوں کے اندر صحابہ جیسی ایمان اور جذبہ پیدا کر دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔